برین بسٹ میں ہر فرائیڈے کی طرح آپ کا بہت بہت سواگت کرتے ہیں۔ آج کا ٹاپک بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور میں پوری امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو بڑے دھیان سے واچ کریں گے جیسے آپ ہمیشہ ہی کرتے ہیں، اور ہمارے جانی پہچانی شخصیت آپ کے پیارے میرے پیارے طاہر گورا صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں، اور ان کا بھی میں سواگت کرتا ہوں اور پھر آگے چل کے تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ دیکھیے، آج جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ایشو چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ چائنا کیا اسی طریقے سے اپنے آپ کو ایکسپینشنزم میں لے کے آگے جا رہا ہے جیسے کہ مسولینی نے اٹلی اور ہٹلر نے جرمنی کو آگے لے کے آیا تھا۔ اگر ہم دیکھیں تو فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اسی طریقے کا ہوا تھا، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں کچھ زیادہ زیادتی ہوئی تھی۔ چائنا کو اس کے ساتھ ملانا یا نہیں ملانا یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن تھوڑی سی میں ہسٹری آپ کو ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب 1922 میں الٹرا نیشنلزم اینڈ فاسزم جو ہے وہ اٹلی میں شروع ہو گیا تھا، اور 1928 میں ہٹلر نے اپنا روپ جو ہے رنگ روپ دکھانا شروع کر دیا جرمنی میں، اور 1933 میں اس نے کمپلیٹ کنٹرول جو ہے ایز اے ڈکٹیٹر اپنے آپ کو جرمنی کا بنا دیا۔ ایک دم اس کے دماغ میں یہ باتیں آئی کہ میں ورلڈ پہ کیسے رول کر سکتا ہوں۔ جب یہ بات کسی رولر میں آ جاتی ہے تو یہ بہت خطرہ جو ہے یہ پیدا کر دیتی ہے۔ ہسٹری یہ شو کرتی ہے پچھلے 10-15 سال میں کہ ورلڈ جو ہے وہ بولتا ضرور ہے، دھمکیاں ضرور دیتا ہے، نیٹو بھی بولتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی پریکٹیکلی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ جی طاہر صاحب، ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ جو آج کے زمانے کے ساتھ جو آپ ملاتے ہیں یا جو کہتے ہیں جی کہ اگر ہٹلر مسولینی نے جو کچھ کیا تو میں اس سے ایگری نہیں کرتا۔ آج کا زمانہ بالکل مختلف ہے۔ آج کے زمانے میں اس طرح کے ایکشن نہیں ہو سکتے جو ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اور اس کے آس پاس کے زمانوں میں، کمیونزم کے زمانوں میں دیکھے۔ بالکل ہم ایک ڈفرینٹ ایرا میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیے، آپ نے ابھی آخر میں جو سوال اٹھایا کہ کیا جو مطلب دنیا بولتی ضرور ہے، اور اگر آئی لینڈ پہ تائیوان پہ مکمل قبضہ کر لیا تو دنیا کچھ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ تائیوان کو دنیا کی مدد سے الگ نہیں ہوا، وہ خود ہی اپنی ہمت سے الگ ہوا ہے۔ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو ابھی تک کتنے کنٹریز نے ایکسیپٹ کیا نہیں کیا، لیکن جو پریکٹیکل گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ تائیوان ایز اے اسٹیٹ ہوڈ چل رہا ہے۔ ابھی آپ نے جو اشارہ دیا کہ تائیوان کے اوپر ابھی 100 سے زیادہ طیارے گئے اور سارا وہ چین یہ اس طرح کی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ٹیسٹ ان دا واٹر کرتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، چونکہ دیکھیے چین جو ہے یا کمیونسٹ پارٹی ہے جو آپ نے اتنی تمہید دی، اس میں جو آپ نے ان کی ساری ہسٹری بیان کی، وہ ان کا اپنا انٹرنل کنزمپشن کا معاملہ ہے۔ چونکہ آپ کوئی اور مجھے اور ہم سب کو یہ سمجھنا ہے کہ چین کو اپنی 1.4 بلین پاپولیشن کے لیے بھی تو کوئی نیریٹو دینا ہے نا۔ وہ دنیا کے لیے میسج کم ہوتا ہے، وہ ان کے اپنے لیے ہوتا ہے، چونکہ ان کے اپنے اندر، چائنا کے اپنے اندر اور بہت ساری موومنٹس ہیں، جیسے ہانگ کانگ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ تھوڑی سی اگر چائنا میں چھوٹ آ جائے تو بڑی وہاں پہ جو ہے ریبل قسم کی موومنٹس ہوں۔ تو یہ چین کا جو کچھ سارا کام ہے، یہ سارے کا سارا ڈاکٹر صاحب یہ پبلک کنزمپشن یعنی اپنی پبلک کنزمپشن کے لیے ہے کہ بھائی دیکھیں لوگوں دیکھ لو کہ ہم اتنی پاور ہیں، وہ اپنے لوگوں کو یا ریبل گروپس کو دکھاتے ہیں ہم اتنی پاور ہیں کہ ہم جہاز اڑا دیں گے، پہنچ جائیں گے۔ قبضہ تو نہیں کیا نا۔ ابھی آپ نے ایک اور بھی نقطہ اس میں رکھا کہ کہیں 15 20 25 30 سال آپ نے اس طرح کے نمبرز دیے، آپ نے کہا کہ یہ اس کا حصہ بن سکتا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، آج کے زمانے میں 15 20 30 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ آج سے کوئی 20 سال پہلے یہ 15 20 سال لگتا تھا کہ یہ قوموں کی تاریخ میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب تو قوموں کی تاریخ میں جولائی 2021 میں طالبان اٹھے تھے اور 15 اگست کو انہوں نے قبضہ کر لیا تھا، ایک مہینے میں۔ تو اب تو اتنی فاسٹ پیس سے چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں۔
آپ کے سامنے ان لاسٹ 10 ایئرز میں مڈل ایسٹ میں جو عرب سپرنگ ہوا، سب کچھ ہوا، وہاں حکومتیں ٹوٹ گئیں، وہ سب کچھ نئی کنٹریز بن گئے، لیبیا ختم ہو گیا. تو مطلب اب تبدیلیاں اس لیول پہ، وہ ہمیں کو شاید 15 20 30 سال بڑا لمبا عرصہ ہے آج کے اگر ہم کانٹیکس میں دیکھیں. تو ڈاکٹر صاحب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں اپنی بات کو سم اپ کروں تو جو تائیوان کو خطرہ چائنا سے ہے وہ تو ہمیشہ سے ہے. میں یہ بھی کہوں گا کہ تائیوان کو چائنا سے کم خطرہ ہے، چائنا کو تائیوان سے زیادہ خطرہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ تائیوان نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دی ہے کہ بھئی ہم الگ ہو سکتے ہیں. اسی پریسیڈنٹ کو لے کے ہانگ کانگ چل رہا ہے. تو تائیوان زیادہ بڑا تھریٹ ہے چائنا کے لیے، چائے کا، کہ چائنا تائیوان کے لیے تھریٹ ہو. اب ایک اور جو آپ نے اہم نقطہ اٹھایا، چونکہ آپ نے بہت سارے سوالوں کو ایک دوسرے سے جوڑا ہوا ہے، جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپ کا یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ کیا دنیا کیا کرے گی. آپ نے خود ہی بیچ میں کہا کہ دنیا جنگ تو اب کرے گی نہیں، جنگ تو کوئی سلوشن نہیں ہے. جنگ تو انہی کنٹریز کے ساتھ آپس میں ہو سکتی ہے جن کے پاس کوئی نیوکلیئر بم یا جدید اسلحہ نہ ہو، پستولوں سے مار دیں تو وہ پاسبل ہے، جیسے افریقہ میں ہوتا رہتا ہے، ہم دیکھتے ہیں. تو دیکھیے جنگ، آپ اور میں کئی بار اسی شو میں، آپ ہی کے شو میں کئی بار یہ ڈسکس کر چکے ہیں کہ جنگ جو ہے وہ 2 لیول کی ہے، اکنامک ہے اور سائبر ہے. اس سے بڑی جنگیں اب ہیں ہی کوئی نہیں. ہم یہ توقع کریں کہ امریکہ وہاں پہ پہنچ کے چلا جائے گا. ایک اور نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جی یہ تو جو نیوکلیئر ہے اور یہ جو اسلحے کی دوڑ ہے یہ تو کارپوریشنوں کے کاروبار کے لیے ہے. ٹھیک ہے، وہ کارپوریشنوں کا کاروبار بھی ہے، مگر اس کے بغیر یہ والی سچویشن بھی نہیں آ سکتی. اگر آپ کے پاس نیوکلیئر نہیں ہوگا آسٹریلیا کے پاس تو پھر چائنا ہڑپ بھی کر لے گا. تو صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ کارپوریشنوں کا کاروبار ہے، اس کے دونوں اسپیکٹس ہیں. ایک تو کارپوریشنوں کا کاروبار تو ہونا ہی ہونا ہے. ڈاکٹر صاحب جب ہم نے ویکسین لگانی ہے، چھوٹی سی بات ہے، تو اس میں بھی تو کارپوریشنوں کا کاروبار ہے نا. لیکن ویکسین لیے بغیر مسئلے کا حل تو نہیں ہے نا. تو اس ساری سچویشن میں ڈاکٹر صاحب اکنامک ساری کی ساری ہے. ہاں یہ آپ کو اپنے دانت دکھانے ہیں. اگر آپ نے چھوڑ دیا، آپ نے کہا جی چلیں کوئی بات نہیں، ہماری تو اکنامک وار ہی ہونی ہے، جنگ تو ہونی کوئی نہیں ہے، تو آسٹریلیا کو کیا ضرورت ہے یہ نیوکلیئر میرین لینے کی، تو بات نہیں بنے گی. آسٹریلیا کو وہ چاہیے، انڈیا کو وہ چاہیے. تو اب دیکھیے انڈیا بھی کنفرنٹ چائنا کو اکنامک لیول پہ ہی کر رہا ہے. انڈسٹری چائنا سے جو ٹوٹ رہی ہے انڈیا کو آ رہی ہے، انڈیا اپنی وہاں سے امپورٹ کم کر رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آج کے حالات ہیں وہ ہٹلر مسولینی کے زمانے کے جو حالات ہیں اس کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے. ایون ڈاکٹر صاحب جو چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کا اپنا سٹرکچر ہے ماؤ زے تونگ کے زمانے کا، وہ بھی آج کے چائنا کے سٹرکچر کے ساتھ کمپیریبل نہیں ہے. بالکل ڈیفرنٹ ہو چکی ہیں چیزیں، ہمیں ڈیفرنٹ کانٹیکس میں ہی ان کو دیکھنا ہوگا. نہیں، آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے اپنے ویوز کہے جی، لیکن میں تھوڑا سا آپ سے معافی چاہوں گا، اسی لیے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ چاہے حالات آج کے ڈیفرنٹ ہیں، ہسٹری سے ہمیں سبق سیکھنا ہوتا ہے. ہسٹری سے کیا سبق سیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ ایک جیسے ہی رہے ہیں، چاہے وہ پہلے تھے چاہے آج تھے. جب پولیٹیشنز کا رول آتا ہے بیچ میں کسی نہ کسی طریقے سے، کس طریقے سے ہم نے اس پرٹیکولر کنٹری کو جو ہے روکنا ہے یا ان کی ایکٹیویٹیز کو روکنا ہے، تو آج کے زمانے میں 2 طریقے ہیں. جیسے آپ نے کہا، میں مانتا ہوں ایک سائبر ہے اور ایک اکنامک. اکنامکلی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس وقت جو مقابلہ چل رہا ہے وہ چل رہا ہے امریکہ کا اور چائنا کا ورلڈ میں اکنامکلی. جی باقی ابھی کنٹریز جو ہیں اس لیول پہ نہیں پہنچے. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ میں اس وقت جو نمبر 1 کنٹری ہے، دیر از نو ڈاؤٹ ایٹ دس ٹائم دے آر دا نمبر 1. لیکن امریکہ میں اس وقت جو اپنی انٹرنل سٹرگل چل رہی ہے، جس طریقے سے سوسائٹی وہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہی ہے، بلکہ میں تو حیران ہو گیا ریسنٹلی کئی ٹی وی چینلز کے اوپر جو امریکن سٹیزنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سچویشن ایسی کریٹ ہو رہی ہے کہ دیر ول بی اے سول وار، وچ آئی ڈونٹ تھنک دیر ول بی، بٹ اسٹل پیپل ہیو اسٹارٹیڈ تھنکنگ ان دوز ٹرمز. آج 22-23 ٹریلین کی اکانومی ہے،
امریکہ کی اور چائنا کی 14-15 ٹریلین کی اکانومی ہے. یہ جو اکانومیاں جب ترقی کرتی ہیں یہ ڈی جی پی کی گروتھ سے وہ سوچتا ہے کہ یہ ترقی کرے گی. جو ڈی جی پی کی گروتھ اس وقت انڈیا کی اور امریکہ کی اور دوسرے کنٹریز کی ہمارے سامنے آتی ہے وہ آتی ہے جو پری پینڈیمک سے پہلے کی نہیں بلکہ جو پینڈیمک میں سفر ہو چکی ہوئی ہے اس کے بعد کا لیول جو ہے اوپر اٹھ رہا ہے. ویئر ایز چائنا کا وہ سٹرکچر نہیں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بار بار جو پریزیڈنٹ زی جن پنگ ہیں جی ان کی جو ایکسپینشنزم پالیسی ہے اس کو روکنے کے لیے کیا ہمارے پاس سائبر کی اتنی طاقت ہے؟ نہیں ہے. بلکہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ چائنا رشیا کے پاس مچ مور سائبر پاور ہے. نو ون نوز اباؤٹ اٹ. اور دوسرا اکنامک. اب اکنامک جو ہے وہ تبھی آپ کسی کے اوپر افیکٹ کر سکتے ہو جب آپ کی اکانومی بہت اچھی ہو. اور یورپ کی اکانومی اس وقت کافی ڈاؤن ہے سوائے 1-2 کنٹریز کو چھوڑ کے. اسی طریقے سے جی ایشیا کی اکانومی بھی ابھی آگے نہیں بڑھی. امریکہ کی اکانومی جو ہے وہ بھی سٹینڈ سٹل ہو گئی ہے پچھلے 2 مہینے سے. سو اکانومی کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو چائنا جو ہے وہ سم اور دی ادر اس نے مینیج کیا ہے ایون آفٹر گیونگ کووڈ ٹو دا ہول ورلڈ. After giving COVID to the whole world, they have still maintained that progression of particular economic جس کو آپ کہہ سکتے ہو گروتھ. تو جب اکنامک گروتھ بھی ہو رہی ہے اور اس طریقے سے وہ اپنی فوجیں بھی جو ہیں بے انتہا ڈھنگ سے بڑھا رہے ہیں. ہر سال ان کا بجٹ 8 سے 10% وہ تو ڈائریکٹ بڑھاتے ہیں نا. اب آپ جانتے ہیں کہ انڈائریکٹ بھی بجٹ ہوتا ہے طاہر صاحب. جی جی. جو انڈائریکٹ بجٹ ہوتا ہے اس کی تو کوئی فگر ہی نہیں ہے. جی ہاں جی. فوج انہوں نے جو ہے وہ اتنی زیادہ نمبر میں بنا لی ہوئی ہے کہ آج ٹوڈے ہاں جی دے ہیو دا میکسیمم فورس, چاہے وہ لینڈ فورس ہو, چاہے انفینٹری ہو, چاہے وہ ایئر فورس ہو, چاہے وہ تو مطلب آنے والے حالات جو ہیں وہ ان دونوں کے ساتھ ہی ہم جوڑ لیجئے, ایک سائبر اور ایک اکنامک. اس کو آپ کیسے مطلب سوچیں گے چائنا کے اوپر لاگو کرنے کا؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب پھر آپ نے کافی مختلف باتیں کی. پہلی بات یہ ہے کہ میں اس سے شروع کرتا ہوں کہ جو مطلب آپ کا ہے خیال کہ امریکہ کی انٹرنل سچویشن بہت خراب ہے. میں آپ سے چھوٹا ہوں لیکن میری عمر بھی 58 ایئرز ہے. میں ایٹ لیسٹ 45 ایئرس ہے جب سے میں نے لڑکپن میں ہوش سنبھالا, جب دنیا میں انٹرنیٹ بھی نہیں ہوتا تھا. تو میں 45 ایئرس سے امریکہ کے بارے میں سن رہا ہوں کہ یہاں سول وار ہوگی, ٹھیک ہے, اور ان کے انٹرنل جو حالات ہیں بہت خراب ہیں. جب میں نے چیزوں کو دیکھنا شروع کیا امریکہ سے تو میں بڑے دعوے سے کہہ سکتا ہوں, آپ میرے سے زیادہ لمبے عرصے کو جانتے چونکہ ہم آپ ہمارے سینئر بھائی ہیں, تو میں ایٹ لیسٹ 40 سال سے ایز اے ینگ جرنلسٹ ٹل ٹوڈے میں امریکہ میں دیکھ رہا ہوں جو انٹرنل کرائسس ہیں. میں نے اس سے ورس انٹرنل کرائسس دیکھے ہوئے ہیں. چونکہ اس موضوع کا مجھے پتہ نہیں تھا, میں اعداد و شمار نیکسٹ ٹائم آپ کے ساتھ لاؤں گا, میں یہاں میز پہ رکھ دوں گا. پر طاہر صاحب میں نے تو یہ کہا کہ there won't be a civil war but people have started talking about it. میں وہی کروں گا, لیکن آپ نے یہ اشارہ دیا کہ ان کے انٹرنل کرائسس اس طرح کے ہو گئے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ جو چائنا کے انٹرنل کرائسس ہیں وہ امریکہ سے بہت زیادہ ہیں. ابھی میں نے پیچھے کہا ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے چائنا کے جو انٹرنل کرائسس ہیں ڈاکٹر صاحب وہ کمپیریبل ہی نہیں ہے. آپ ان کو اسٹیبل سمجھتے ہیں, جس کا پورا جو ہانگ کانگ ہے وہ مطلب ایک لٹکے ہوئے بازو کی طرح کھڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کا تائیوان ہے وہ لٹکا ہوا بازو نہیں ہے, وہ الگ بازو ہو چکا ہوا ہے. وہ بھی تو چائنا ہی تھا نا, مین لینڈ ہی تھا نا. تو اور چائنا کے اندر ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی بھی جکڑ بندی ان کی کسی طریقے سے کام ہو جانی ہے انٹرنیشنل لیول پہ, تو چائنا کو تو اتنے انٹرنل چیلنجز ہیں کہ وہ امریکہ کے ساتھ کمپیئر ہی نہیں کیے جا سکتے. اچھا پھر جو آپ یا کچھ اور دوست یہ نمبر لیتے ہیں جی کہ $22 ٹریلین, 14-15 ٹریلین ڈالر, یہ نمبر بہت سپرفیشل ہے. اکانومی جو میں ابھی ایک اکانومی پہ بہت اچھا آرٹیکل پڑھ رہا تھا, جیفری, مجھے ان کا لاسٹ نیم بھول رہا, سوری ان کا لاسٹ نیم جیفری ہے, مجھے فرسٹ نیم یاد آ جائے گا. ان کی کتاب بھی ہے دا اینڈ آف پاورٹی. تو انہوں نے بہت بڑھیا ایک آرٹیکل لکھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو کمپیریزن ہوتا ہے نا جی, کہ جی یہاں بھی 22 ٹریلین کھڑے ہیں, یہاں 15 ٹریلین کھڑے ہیں, یہ ہے سپرفیشل انالیسس. جو امریکہ کی کارپوریشنوں کی نیٹ ورتھ ہے
وہ انفیکٹ امریکہ کی ہی نیٹ ورتھ بنتی ہے. جو اس وقت امریکہ کی اکانومی کا ایک انڈیکس ہوتا ہے وائبرنٹ، جو مطلب کنزیومر انڈیکس ہوتا ہے، وہ کوئی چائنا سے ایٹ لیسٹ ڈاکٹر صاحب 22 ٹائمز زیادہ ہے. جب یہ بڑے لیول پہ چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں نا، تو اس میں ابھی چائنا اس وقت $5 ٹریلین، ان کی ایک بہت بڑی کنسٹرکشن کمپنی ایور گرینیٹ ہے، وہ $5 ٹریلین کے ڈیٹس پہ پھنسی ہوئی ہے، اور وہ کوئی باہر کی کمپنی نہیں ہے، وہ چائنی اسٹیٹ کی ہی کمپنی ہے. چائنا میں یاد رکھیے کہ چائنا میں جتنے بڑے بڑے بزنس ہیں، اور حتیٰ کہ جو درمیانے لیول کے بھی بزنس ہیں ملینز ڈالرز کے جو ہوتے ہیں، وہ بھی اسٹیٹ اونڈ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے بڑا اکانومی کی آپ بات کر رہے ہیں، دنیا کو اس وقت سب سے بڑا چیلنج یہ ہے، اور ظاہر ہے دنیا کو چیلنج آنا تھا مگر دنیا کو آیا ہے، اب دنیا اس کو ریزالو بھی کر رہی ہے، وہ ہے سپلائی چین کا چیلنج. ابھی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کل ہی اس پہ بڑی امپورٹنٹ تقریر کی ہے سپلائی چین کے. اور جب سپلائی چین کی بات ہم کرتے ہیں تو سپلائی ڈپینڈ کر رہے تھے، دنیا کو عادت ہو گئی تھی، ایک ایزی کام تھا کہ چلیں جی سستے داموں چیزیں بن رہی ہیں، چائنا سے بنواتے چلے جائیں. اب ڈاکٹر صاحب فرض کیجیے آپ مجھے کو ٹھیکہ دیتے ہیں، آپ امریکہ ہیں میں چائنا ہوں، آپ مجھے ٹھیکہ دیتے ہیں کہ یار تمہاری یہ فیکٹری ہے، یہ پرزے تم بناتے رہو. اب پرزوں کی کوالٹی میں کچھ بہتر دوں گا، پھر ذرا ڈاؤن گریڈ کروں گا، پھر وہ ٹائم آگے پیچھے کرنے لگ پڑوں گا، پھر میری کیپیبلٹی نہیں ہوگی. تو اس سارے عمل کو سمجھنے میں کو 10-15 سال کا وقت لگتا ہے، یہ راتوں رات چیزیں سمجھ نہیں آتی. اب دنیا کو سمجھ آ گئی کہ یار ہم نے جن کو ٹھیکے دیے تھے ان کی نہ تو وہ کوالٹی رہی ہے چیزوں کی، نہ ڈیلیوری کا پرومس رہا ہے، نہ ٹائم رہا ہے. تو اس کے بعد اس وقت دیکھیے، اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں چائنا پہ یہ ایک طرح سے پریشر آنا شروع ہو گئے. ان کے جو رزلٹس ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ آئندہ 2-3 سال میں آپ دیکھیے گا کہ جب وہاں سے چیزیں نکل کے مین لینڈ سے ایون چائنا اور ارد گرد کے کنٹریز میں ہی پھیل رہی ہیں. اب انڈونیشیا، ملائیشیا، بنگلہ دیش تک چیزیں جا چکی ہیں. بھارت تو ایک امپورٹنٹ پارٹنر بن ہی رہا ہے. ٹھیک ہے. اسی لیے بھارت کی اکانومی کی ایک دم سے جو نئی گروتھ ریٹ آئی ہے، جو مطلب ایک وہ بیس ہے نا جی، ٹھیک ہے نا، وہ بیس ہے جو اکانومی کووڈ میں نیچے گئی اس کا بیس ہے. میں بالکل سمجھ، لیکن وہ سب کا وہی بیس ہے. وہ بیس امریکہ کا بھی وہی تھا. امریکہ کی 5% آئی. ابھی بھارت کے لیے گڈ سائن یہ ہے کہ 8.5% آیا نمبر. تو نمبر تو سب کا پوری دنیا میں ایک ہی آنا ہے، وہ بیس تو وہی بننا ہے. تو اب جو ڈاکٹر صاحب جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ چائنا کے انٹرنل پرابلمز امریکہ سے کہیں زیادہ ہیں. اگر میں سم اپ کروں آپ کی پچھلی گفتگو کو، اس کے بعد جو بڑے اکنامک سائز کی بات ہے ڈاکٹر صاحب، وہ ٹھیک ہے، اپریلی 22 14 ٹریلین واٹ ایور نمبرز پلس مائنس تھوڑے بہت کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. لیکن ان کے علاوہ کنزیومر انڈیکس، کارپوریشنوں کی جو ورتھ نیشنز کی ہوتی ہے، وہ ڈاکٹر صاحب وہ کوئی کمپیریبل نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہم نے چائنا کا ماڈل یہ رہا ہے کہ سڑکیں بنا دو، سب کچھ کر دو، یعنی شو آف، جس کو آپٹکس بولتے ہیں. نہیں طاہر صاحب، میں ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں. انفراسٹرکچر از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان اینی کنٹری. ڈاکٹر صاحب صرف انفراسٹرکچر نہیں ہوتا. نہیں، آئی اگری. انفراسٹرکچر امریکہ کا کوئی چائنا سے کوئی کم ہوگا، گھٹیا نہیں ہے. اس وقت دیکھیے، میں 1968-70 میں بھی میں نے یہاں کے ہائی ویز ٹریول کیے. ہاں جی، ٹھیک ہے. ہائی ویز آج تک مینٹین نہیں ہو رہے. اسی لیے پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ چلا رہے ہیں کہ مجھے 3-4 ٹریلین کا جو بجٹ ہے وہ پاس کر کے دو تاکہ میں ان کو ٹھیک کر سکوں. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، یہاں پہ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ مس ہو جائے گی. یہ کوئی امریکہ کے اکنامک کرائسس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے ان کا. یہ دیکھیے، یہ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں دونوں بڑی پارٹیاں جو ہیں ان کی آپس میں لیگ پولنگ چلتی رہی. یہ ایک پولیٹیکل عمل ہے. نہیں، بٹ دیکھیے پیسہ جو چاہیے اس وقت مطلب وہ جو چونکہ 50-50 پہ بیٹھا ہوا ہے سینٹ. ہاں، تو پیسہ چاہیے تو وہ نہیں اپروول کرتے نا. جب اوباما کو چاہیے ہوتا تھا وہ نہیں کرتے تھے، جب ٹرمپ صاحب کو چاہیے ہوتا تھا وہ نہیں کرتے. تو نقصان لوگوں کا ہو رہا ہے نا ڈاکٹر صاحب. لیکن اس میں فرق یہ ہوتا ہے، مثال کے طور پر میرے پاس اتنے ریسورسز ہیں
کہ میں کر سکتا ہوں کام، بلکہ ریسورسز سے زیادہ ہی ریسورسز ہیں، لیکن میرا جو بزنس پارٹنر ہے وہ کہتا نہیں یار میں نے نہیں تمہیں کرنے، نہ ہمارے آپس میں اختلاف ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوا کہ ہم کوئی بری حالت میں چلے گئے. دیٹ از اے ڈفرنٹ سینیریو. میں نے بری حالت نہیں کہی، میں نے یہ کہا کہ دیکھیے ایک سلو جو ہے گروتھ وہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ جو آپ کا انفراسٹرکچر جب دوبارہ اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو. جی 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 یہ آئزن ہاور کے ٹائم کے اوپر یہ ہائی ویز بنے تھے، ساری اس کے دماغ میں یہ بات آئی تھی کہ سارے امریکہ کو ایسٹ ویسٹ نارتھ اور ساؤتھ میں آپس میں جوڑنا ہے، جی. اور ہر ولیج کو ہر سٹی کو آپس میں جوڑنا ہے. دیٹ واز دا ٹائم ہی جی. اسٹارٹڈ ان 1952. یہ کنٹینیو رہا ٹل 1975 تک. جو ہائی وے 75 اگر آپ جی گئے ہوئے ڈیٹرائٹ سے، جی. جی وہ اوپر نارتھ سے لے کے نیچے فلوریڈا تک جاتا ہے. وہ ہائی وے جو ہے اس کو بننے میں 15 سال لگے تھے، کیونکہ آئی یوز ٹو ٹریول جی 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 ان ارلی 70s Right. فرام ڈیٹرائٹ ٹو اٹلانٹا Right. جارجیا. واٹ آئی مین کہ الٹیمیٹلی ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ کیا ہم چائنا کو، آپ تو کہتے ہیں نا کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ چائنا کے اندر یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، دعویٰ تو میں سمجھتا ہوں کبھی بھی ایسی والی مجھے یاد دلائیے کہ میں کس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں. نہیں، کنٹیکسٹ جو ہے وہ سمپل یہی تھا جی. کہ چائنا کے اندر انٹرنل رفٹ جو ہے ہاں تو وہ یہ کون سے کنٹری میں نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہم اس میں بات تو چائنا کی اور ہم امریکہ کی کر رہے ہیں. ہاں نہیں، ہم چائنا آج امریکہ تو چلو بیچ میں آ گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب وہ اس بات پہ رہیے جو آپ نیریٹو بلڈ کر رہے ہیں. ہاں نیریٹو ادروائز ہمارے ویوز کنفیوز ہو جائیں گے. نہیں، نیریٹو یہ بلڈ کر رہا ہوں میں کہ کیا چائنا کل کو جی جو تائیوان ہے جی جی اس کو ٹیک اوور کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ اگر وہ کوئی ہمت کرتا ہے تو ورلڈ اس پہ کیا ریئیکٹ کرے گی. دس از موسٹ امپورٹنٹ. لیکن یہ ایک بات ہوئی نا، آپ نے چونکہ بہت ساری باتیں چھیڑی تھی تو ان سب باتوں کو ٹچ کرنا ضروری تھا. اب اس پہ حملہ کرتا ہے یا نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی حملہ نہیں ہوتا، مطلب چھوٹی چھوٹی اٹیمپٹس تو چائنا کئی بار کر چکا ہے. ٹھیک ہے ڈائریکٹ ہوتی ہے، لیکن میں اس سوال سے ہی ایگری نہیں کرتا بیسیکلی، کیونکہ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ حملہ نہیں کرتا، تو پھر یہ سوال ہی ختم ہو گیا. نہیں، اس لیے جی. کہ الٹیمیٹلی ورلڈ بھی یہ مانتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ پارٹ آف چائنا ہے. یہ ورلڈ بھی مانتا ہے. پہلے تائیوان کو وہ مانتے تھے جی جی لیکن بعد میں سارے ورلڈ نے انکلوڈنگ یونائٹڈ نیشنز نے بھی جی اس کو ماننا بند کر دیا. تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو تھنکنگ ہوگی کہ ہاں بھائی جیسے ہانگ کانگ کو مانا انہوں نے کہ ہانگ کانگ از اے پارٹ آف چائنا. اسی طریقے سے تائیوان کو موسٹ آف دی کنٹریز جو ہیں، دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں نا تو ہم کرتے ہیں صرف ویسٹرن کنٹریز کی بات. دیکھیے دنیا میں 193 کنٹریز ہیں یونائٹڈ نیشنز کے. ہم افریقہ کنٹیننٹ کو بھول جاتے ہیں، ہم ایشیا کے ان کنٹریز کو بھول جاتے ہیں جن کا ہم نام نہیں لیتے. ہمارے لیے کیا ہوتا ہے ویسٹرن کنٹری جو 8 10 15 ہے. تو ڈاکٹر صاحب میٹر بھی وہی کرتے ہیں، جو مرضی آپ اور میں کر لیں. نہ میٹر تو اب دنیا کرتی ہے جی. اب تو جو دنیا کون ہے ڈاکٹر صاحب؟ دنیا پروگریس کر رہی ہے. افریقہ اور دیکھیے جو کنٹریز بن چکی ہوئی ہیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ افریقہ کے جو 50-60 کنٹریز ہیں وہ نہیں اٹھیں گے؟ ڈاکٹر صاحب اسٹیک ہولڈر کون ہیں؟ وی ہیو ٹو بی ریئلسٹک. آپ نے بہت بڑی کمپنیوں کی بات کی. کمپنیاں جو ہیں وہ کمپنیاں وہ اپنے نہیں وہ اپنے لیے پیسہ بنا رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ بہرحال ان کمپنیوں کے لیے فرق ہے. ڈاکٹر صاحب فرق یہ کہ فیس بک کے انٹرنل جتنے مسائل ہوں گے، فیس بک امریکہ ہی کمپنی کہلائے گی، وہ پیسہ اپنے لیے بنائے گی، لیکن وہ کبھی وہ چائنا کو نہیں بکے گی. نہیں بکے گی تو نہیں. ڈاکٹر صاحب فرق یہ ہوتا ہے لیکن کمپنیاں آئیں اور گئیں. میں نے اپنی زندگی میں ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنی زندگی میں ٹاٹا سے لے کے جو سالڈ کمپنی نہیں یہاں کی بتاتا ہوں. یہاں کی سب سے بڑی کمپنی کون سی ہوتی تھی؟ جی ای. سب سے بڑی کمپنی کون سی ہوتی تھی؟ آئی بی ایم. سب سے بڑی کون سی کمپنی ختم ہو گئی؟ نہیں بہت نیچے چلی گئی نا. کمپنی آتی جاتی رہتی ہیں. نہیں وہاں کیا وہاں کو ختم تھوڑا ہو گیا. بالکل آپ ڈفرنٹ بات شروع کر رہے ہیں، وہ پھر کنفیوز ہو جاتے ہیں ہمارے ویورز. میرا خیال ہے کویسچن لینا شروع کرتے ہیں ویورز. کافی بات چیت. لیکن جی ڈاکٹر صاحب وہ آیا سو کویسچن. Would it ever be possible to connecting in China when it is so powerful and the world powers are doing ever expanding business with it? میرے حساب سے چائنا کے اوپر روک لگ سکتی ہے جب لوگ یہ ریئلائز کر لیں گے کہ چائنا کی کمیونسٹ پارٹی، ہم چائنا کو تو ایک کنٹری مانتے ہیں لیکن وہاں پر راج کون کر رہا ہے؟ کمیونسٹ پارٹی. جب یہ سمجھ آ جائے گی کہ کمیونسٹ پارٹی کی جو اچھائیں ہیں، جو اس کے پیچھے ان کی فلسفی ہے،
وہ ایکسپینشنزم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اوپر کسی نہ کسی طریقے سے اکنامک راج کرنا ہے، تو تب دنیا سمجھے گی۔ جی گیتا صاحبہ نے بہت اچھا یہ کویسچن دیا. بات یہی ہے، یہی بات ہم کر رہے ہیں کوئی 30-35 منٹ سے، میں اور ڈاکٹر صاحب بھی، کہ چائنا ایک پاورفل کنٹری ہے، پاورفل اپنے سائز میں بھی ہے، اپنے سسٹم میں بھی ہے، اپنی اکانومی میں بھی ہے. اب یہ بحث تو جو میں اور ڈاکٹر صاحب پیچھے کر رہے تھے، یہ تو نہ ختم ہونے والی ہے کہ پاورفل ہونے میں کتنا نمبر ہے، لیکن بہرحال وہ ایک ورلڈ کا اسٹیک ہولڈر کنٹری ہے. تو اس میں کیا دنیا اس کو کنٹین کر سکتی ہے؟ دنیا ان کو کنٹین کرنے کا کوئی ارادہ میری اوپینین میں نہیں رکھتی، کیونکہ دنیا ایک دوسرے کے ساتھ اب جڑی ہوئی ہے. 1.4 بلین لوگوں کا دیش ہے، اور پوری دنیا میں جیسے بھارتی ہم لوگ پوری دنیا میں رہتے ہیں، اسی طرح چائنیز بھی پوری دنیا میں رہتے ہیں، اور ہارڈ ورکنگ لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. کمیونسٹ پارٹی سے میں اور ڈاکٹر صاحب ایگری نہیں کرتے، بہت سارے لوگ نہیں کرتے. تو اس ساری سچویشن میں کوئی فزیکل کنفرنٹیشن کا تو کوئی چانس ہے نہیں، ہوپ فلی نہیں ہونا چاہیے، چونکہ وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہے. اب یہی ہے کہ جو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ابھی ریسنٹ سپلائی چین کا جو مسئلہ بنا ہے، اس سے دنیا کی آنکھیں کھلی ہیں. تو یہی ایک طریقہ ہے. میں نے جیسے ابھی پیچھے کہا، ڈاکٹر صاحب کو بھی، آپ سے بھی یہی کہوں گا کہ یہ اب دنیا نے اپنی سپلائی چین کہیں اور بنانے کا سوچا ہے، تو ابھی سوچا ہے نا، اس پہ عمل بھی شروع کیا، تو اس میں بھی کوئی 8-10 سال لگیں گے، چونکہ یہ ایک بہت ورلڈ وائڈ سپلائی چین کا نیٹ ورک ہے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. 4-5 سال تو لگنے ہی لگنے ایٹ لیسٹ. تو یہی کنٹین کرنے کا طریقہ ہے کہ بھائی آپ سے نہیں بن رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم کسی اور سے بنوا لیتے ہیں. تو ظاہر ہے کاروبار ان کا خراب ہوگا. جب کاروبار ان کا خراب ہوگا تو وہ اب آپ کے سامنے میں میرا یہ خیال ہے، ڈاکٹر صاحب میں اس سوال سے ہٹ کے بات کرتا ہوں. یہ جو کنسٹرکشن کمپنی کا وہاں پہ کرائسس آیا ہے، یہ ایک بہت بڑا کرائسس ہے. اس کے ایفیکٹ ہمیں بھی تھوڑے بہت یہاں ورلڈ وائڈ دیکھنے کو ملیں گے. دیکھیے یہ کیوں ایفیکٹ آیا. چائنا میں آپ نے اور میں نے گھر تو نہیں لینے تھے نا، جو چائنیز عام لوگوں نے گھر لینے تھے، تو انہوں نے گھر لینے بند کر دیے. کیوں گھر لینے بند کر دیے؟ آمدن نہیں رہی. بڑا سمپل سا سائنس کا مسئلہ ہے. یہاں کینیڈا میں پراپرٹی ہے جو ہے ڈاکٹر صاحب، وہ کوئی ڈبل پرائس پہ جا رہی ہے. کیوں؟ سپلائی نہیں ہے. یہی وجہ نا. وہاں سپلائی پڑی ہوئی ہے، ڈیمانڈ نہیں ہے. یہی حالات 1989-90 میں ہوئے تھے کینیڈا میں. 2007 اور 8 میں جو ریسیشن آیا امریکہ میں ڈیو ٹو ہاؤسنگ مارکیٹ، 3 سال رہا، میکسیمم 2 سے 3 سال رہا. میں ان کی ہمت کو داد دیتا ہوں. واٹ آئی مین، جی ورلڈ کو ہلا دیا. ہاں ورلڈ کو ہلایا. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کینیڈا اس سے بچا تھا. ٹھیک ہے، کینیڈا بچ گیا تھا، باقی ورلڈ بہت سارے متاثر ہوئے. لیکن میں ان سب کو داد دیتا ہوں. ودن 2 to 3 years انہوں نے، اس لیے کہ ہر گورنمنٹ نے بلینز آف ڈالرز اپنی اکانومی میں لگائے ہیں. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور جتنی بھی گورنمنٹیں ہیں جی وہ اس بات پہ ضرور سوچ رہی ہوں گی یا کریں گی. میں تو یہ چاہتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے کمیونسٹ پارٹی کا وہاں سے راج ختم ہو. ڈاکٹر صاحب وہ آپ کی اور میرے کرنے سے نہیں ہوگا. ایک پوائنٹ، وہ یہ جو میں بڑا کافی اس سے پریشان ہوں جی، یہ کیا وجہ ہے کہ سن یت سین ایکچولی فادر، اس کا اب اتنا بڑا جو ہے پورٹریٹ لگانا شروع کر دیا. وہ میں نے شروع میں آپ کو جواب دیا، یہ ان کا پبلک کنزمپشن کا معاملہ ہوتا ہے. آپ کی پریشانی ذرا زور سے زیادہ ہوتی ہے. اس میں پبلک کنزمپشن کیا؟ ڈاکٹر یہ پبلک کنزمپشن ہے. جب عمران خان کوئی اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، وہ دنیا کو سنانے کے لیے دیتا ہے، بھارت کو سنانے کے لیے دیتا ہے. وہ اپنی عوام کو کنزیوم کرنا ہے کہ اگلا الیکشن ہے، اگلی پاور کا کھیل. آپ کی پریشانی ایسے زور سے زیادہ ہوتی ہے. جی اگلا کوشچن لیتے ہیں. جی گرجا جی کا ہے، چائنا بھی رشیا کی طرح ٹکڑوں میں بڑھ جائے گا. نہیں میں اس کو جواب دیتا ہوں. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ میں نیور بھی نہیں کہتا. رشیا دنیا میں جتنے کنٹریز ہوتے ہیں ان کی باؤنڈریز ٹائم کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہیں. کہیں پر وہ اپنی مرضی سے بھی بدل لیتے ہیں، کہیں پر انٹرنیشنل دباؤ یا کانفلکٹ کی صورت میں ہو جاتا ہے. جیسا ابھی ہم نے کوئی 25-30 سال میں وہ یوگوسلاویا کا معاملہ دیکھا. ابھی لیبیا کی بات کوئی 5-6 سال پرانی ہے، آپ کے سامنے ہے. مڈل ایسٹ میں دھیرے دھیرے تبدیلیاں. سیریا میں جو ہے ابھی تک چیزیں سیٹل نہیں ہوئی کہ سیریا کے کچھ علاقے ادھر چلے گئے تھے، آئیسس نے قبضہ کر لیا، وہ ابھی تک متنازع ہی پڑے ہوئے ہیں. تو یہ آتی رہتی ہیں. خود ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ نیور، میں نے کہا کہ نہیں، کبھی نہیں نہ کہیں. خود چین میں تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں. اور جو بات ہم کر رہے ہیں تائیوان کی،
ٹھیک ہے دنیا وہ مانتی رہے، لیکن دنیا یہ بھی تو مانتی ہے نا کہ وہ آٹونومس ریجن ہے، یہ بھی تو ہمیں دیکھنا ہے. تو سوال یہ کہ یہ تبدیلیاں ساری آتی ہیں. اب رشیا کی جو آپ نے بات کی، رشیا کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے، سوویت یونین بنا تھا، بہت سارے کنٹریز سے مل کے ایک فیڈریشن بنی تھی. تو وہ رشیا نہیں تھا، وہ سوویت یونین تھا. اس فیڈریشن کا ٹوٹنا ہوا تھا، اور اس ٹوٹنے کے بعد رشیا پھر ایمرج ہو گیا. اب رشیا جو ایمرج ہوا، آپ ذرا حساب لگائیے کہ اس فیڈریشن سے پہلے کا جو رشیا تھا اور فیڈریشن کے بعد کا جو رشیا آیا، اس میں کئی حصے اور جڑ چکے تھے، وہ ٹوٹا نہیں تھا. تو یہ جو ہے نا تبدیلیاں چائنا میں کچھ نہ کچھ ہوتا رہے گا. کچھ ادھر سے تائیوان مکمل نکل جائے گا اگر دنیا نے ان کو مان لیا، پھر سے آٹونومی ختم ہو جائے گی. ہانگ کانگ کا مسئلہ چلتا رہے گا. تو اتنا ہی ہوگا. زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اکنامک ٹکڑے سے مراد یہ کہ جو آپ کی اکنامک پاور ہے وہ کم ہو گئی، تو پھر آپ کے ویسے زمین نہیں بٹے گی، پاور بٹ جائے گی. جیسے طاہر صاحب نے کہا کہ سوویت یونین نے، رشیا نے کنٹریز کو ہڑپ کیا تھا، اور اس طریقے سے انہوں نے سوویت یونین بنایا تھا رشیا نے. ویئر ایز چائنا نے صرف ایک کنٹری کو ابھی تک ہڑپ کیا، وہ ہے تبت. اور تبت کا معاملہ بھی اتنا لمبا چوڑا ہے، اگر اس پہ ہم کسی دن بحث کریں تو اٹ کین کنٹینیو فار آورز. کیونکہ کس طریقے سے تبت میں 1949 میں جی ماؤ سے تونگ نے کہہ دیا کہ یہ ہمارا پارٹ ہے، اور کس طریقے سے 1952 میں وہاں پر جنگ ہوئی، کس طریقے سے 1959 میں وہاں سے دلائی لاما آئے اور پورا کنٹرول جو ہے انہوں نے کر دیا. سو انہوں نے صرف ایک کنٹری کو ہرپ کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہانگ کانگ تو تھا ہی ان کا پارٹ، اور تائیوان بھی ان کا پارٹ تھا. اب وہ دوبارہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. دیر از اے ڈفرینس بٹوین کنٹریز کو ہڑپ لینا اور ایک یونین بنا لینا جی، اور کنٹری جو ہے وہ اکیلا. چائنا از اے کنٹری فار دا لاسٹ تھاؤزنڈز آف ایئرس. 4000 جی سال کی جو سنیت سین نے کوئنگ ڈائناسٹی کو ختم کیا تھا، وہ مطلب 4000 سال تو چائنا تھا نا. یا بالکل. اگلا کوشچن لیتے ہیں اجے مغل جی کا. وٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ پی ایم مودیز کرنٹ اکنامک پالیسی ٹو کمپیٹ اگینسٹ چائنا اینڈ امریکہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ پی ایم مودی کی جو کرنٹ پالیسی ہے وہ امریکہ کے خلاف کمپیٹ کرنے کا کوئی عمل ہے. وہ اپنی ان کی پروگرس کا حصہ ہے. ابھی مجھے ان کا اعلان بہت اچھا لگا جو $1.3 ٹریلین کے انفراسٹرکچر کا اعلان ہوا ہے. اٹ از اے ویری ویری گیم چینجر کائنڈ آف اے تھنگ. تو بھارت کو اپنے طور پر ترقی کرنی ہے. کوئی بھی دیش جو کرتا ہے وہ کمپیٹ بھی کر رہا ہوتا ہے، مگر اپنے طور پر وہ گرو کر رہا ہوتا ہے. جیسے چائنا گرو کیا تو بھارت اپنے طور پر گرو کر رہا ہے. بھارت کی جو پارٹنرشپ ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ پہلے بھی تھی، اب بہت بہتر ہو گئی ہے. چائنا کے ساتھ بھی پارٹنرشپ گزشتہ فار دا پاسٹ آئی وڈ سے 50-60 ایئر سے 62 کے وار کے بعد جتنی بھی سرکاریں آئیں، چاہے کانگریس کی تھی، ایون پرائم منسٹر مودی تک کی سرکار، سب نے کوشش کی کہ امریکہ کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ چلتا رہے، اور بیچ میں وہ رکاوٹیں بھی آتی رہیں. اب رکاوٹیں ذرا زیادہ بڑھ گئی ہیں چونکہ امریکہ کو غصہ ہے بھارت پہ کہ بھارت کیوں چین کو غصہ ہے بھارت سے، معاف کیجیے گا، کہ بھئی بھارت کیوں کوآڈ میں اتنا قریب آ گیا اور کیوں ہمارا نیبر ہونے کے ناطے ان کا پارٹنر بن گیا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جو بھارت کر رہا ہے ترقی کا رستہ چن رہا ہے وہ اپنے لیے چن رہا ہے. کمپیٹ بھی کر ہی رہے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں، لیکن اصل میں تو اپنی ہی گروتھ کا سارا معاملہ ہوتا ہے. جی نیکسٹ کوشچن. سر وی سپورٹ تائیوان بٹ واٹس اٹس اسٹینڈ آن انڈو چائنا بارڈر؟ ڈو دے کنسیڈر لداخ اروناچل ایز پارٹ آف انڈیا؟ واٹس دیئر اسٹینڈ آن تبت؟ اف دے کم ٹو پاور would not we just be replacing our enemy? My gosh. جی اس کا جواب دیجیے. نہیں یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ وہ کہ بھئی تائیوان کا کیا موقف ہے. تائیوان کے اچھے تعلقات ہیں بھارت کے ساتھ، اور دیکھیے تائیوان ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ انٹرنیشنل چیزوں پہ وہ بات چیت کرتا پھرے. ابھی تو ان کو اپنے ہی لینے دینے پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں لینے دینے بھی کہوں گا، مگر وہ بہادر قوم بھی ہے، بہت بہادر قوم بھی ہے. اور
چائنیز بیک گراؤنڈ کے ہی لوگ ہیں. ٹھیک ہے, میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ایک ہی ریس کے لوگوں کی آپس میں زیادہ ہوتی ہیں. جیسے ساؤتھ کورین اور نارتھ کورین کی مثال آپ دیکھ لیں, جیسے مڈل ایسٹ کے لوگوں کی مثال دیکھ لیں, ایک دوسرے کے ساتھ ہی لڑ رہے ہیں. بھارت اور پاکستان ایک ہی طرح کے لوگ ہیں. تو اس طرح افریقہ میں ایک ہی طرح کے لوگ ہیں جو لڑ رہے ہیں. سیکنڈ ورلڈ وار میں ایک ہی طرح کے ویسٹرنر لوگ تھے جو ایک دوسرے سے لڑے تھے. تو باہر کے لوگوں کا تھریٹ کم ہوتا ہے, جو اندر کے لوگوں کا تھریٹ زیادہ ہوتا ہے. یہ ہسٹری کا ایک نہ صرف ہسٹری کا معاملہ ہے بلکہ آج بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں. تو اس ساری صورتحال میں آپ کے سوال کا یہ جو بیسک کرکس ہے کہ بھئی ہم اگر ان کو سب کچھ کر لیں تو کیا یہ ایک اینیمی تو نہیں ہمارے بن جائیں گے. میرا نہیں خیال کہ کوئی اینیمی ہونے کا مسئلہ ہے, اور نہ ہی جو ڈاکٹر صاحب نے پیچھے ایک سوال اٹھایا تھا کہ بھارت کیا موقف اختیار کرے گا تائیوان کے معاملے میں. تو بھارت وہی موقف اختیار کرے گا جیسا تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والی بات ہوتی ہے. جس طرف یہ کوارڈ اور یہ جائیں گے, دیکھیے مطلب وہی بات ہے نا کہ اب اس وقت دنیا میں پرانے بلاک ہوتے تھے. میں نے ڈاکٹر سے پیچھے بھی آرگومنٹ کیا, میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں. جو پرانے آرگومنٹ تھے, جو بلاک تھے وہ سوویت یا کمیونسٹ بلاک اور ویسٹرنر بلاک تھے. تو آج بھی ویسٹرن بلاک ایک ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ کوئی بڑا بلاک نہیں ہے. چائنا ویسٹرن بلاک کے آگے ابھی بھی کچھ نہیں ہے, جو مرضی ہم کہتے کریں. ملٹریلی بھی, اکنامکلی بھی بہت نہیں ہے. یہ اس میں ببل زیادہ ہے. اگر پورے امریکہ کو اور یورپین یونین کو ملا دیں تو مطلب چائنا کی اکانومی کہیں کھڑی نہیں ہو سکے. اگر میں ان دونوں کی بات کر رہا ہوں, دونوں بڑے کانٹیننٹ کی. ہاں, رشیا ایک بیچ میں ہے. رشیا کے مسائل چائنا کے ساتھ بھی رہتے ہیں, ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ بھی رہتے ہیں. رشیا ویسٹرن ورلڈ کے ساتھ آن بورڈ نہیں آ پاتا. کبھی کبھی چائنا کے ساتھ کسی ایشو پہ وہ کر لیتے ہیں, لیکن ابھی رشیا نے کہا کہ بھئی چائنا نے تو ہمارے ہتھیاروں کی ٹیکنیک ہی چرا لی, تو چائنا نے ان سے ہتھیار لینے ہی بند کر دی اور بنانے شروع کر دیے. تو وہ یہ کہنا کہ چائنا رشیا کا کوئی ایک بلاک ہے, اٹس ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, اگلا سوال لیتے ہیں, یا آپ کچھ بات کہنا چاہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ الٹیمیٹلی تائیوان جو ہے جی, اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بیکم اے سپر پاور. جی اگر تائیوان ایسے ہی ایگزسٹ کرتا رہے اور اپنا بزنس کرتا رہے. تائیوانیز لوگ بہت ہی محنتی ہیں. ایک ٹائم تھا 1960s میں کہ لوگ دو ہی چیزیں مانگتے تھے. اس وقت اس کو فارموسا کہتے تھے. جی فارموسا میڈ اینڈ جاپان میڈ. رائٹ. دو ہی چیزیں. ہاں, ڈاکٹر صاحب نے جاپان کا ذکر کیا. جاپان بھی ایک چھوٹا کنٹری ہے اپنے سائز ہر اعتبار سے. ٹھیک ہے, چین کے ساتھ بہت مسئلہ بھی تھا, اور یہ جاپانی قوم ایسی چھوٹی تعداد میں ہونے کے باوجود ایسی کہ انہوں نے چائنیز پہ ظلم بھی بہت کیا. ظلم کیا اور راج کیا. مطلب انہوں نے ظلم بھی بہت کیے. ٹھیک ہے, لیکن اب چائنا کی خواہش تو ہے کہ میرا جاپان ہڑپ کر لو, لیکن یہ ایسے ہی بس خواہش بھی نہیں ہے. یہ خواہش ہی رہی. اب خواہش بھی نہیں ہے فرینکلی. میں ایسے ہی جیسے کہتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ کے لیے کہہ رہا ہوں, چونکہ چائنا کو پتہ ہے کہ مطلب جاپان از ناٹ جاپان, از امیرکا. ٹھیک ہے, مطلب اس کے ساتھ جاپان, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ کے مسئلے میں ایک, اور کوریا کے مسئلے میں ایک سیکنڈ بھی امریکہ یا ویسٹرن کنٹریز نہیں سوچیں گی ناٹ ٹو انٹر. نہیں, وہ تو آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں ڈاکٹر صاحب. جو امریکہ کا وہ جو چین کے ساتھ لگنے والا ایک آئی لینڈ ہے, مجھے اس کا نام بول رہا ہے, وہ مطلب جو اس طرف آتا ہے, بالکل ان کا جو الگ تھلگ دنیا کا ایک آئی لینڈ ہے, وہ انہوں نے وہاں پہ اپنی فوجیں بٹھائی ہوئی ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں, مطلب ان کو کوئی یہاں سے اڑ کے تھوڑا جانا ہے. ایئر فورس بٹھائی ہوئی ہے, اور ان کا ایک جو بہت بڑا طیارہ ہے وہ تو وہی رہتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب وہ ان کی اسٹیٹ ہے. یہ ساری. جی اگلا کوشچن لیتے ہیں. جی سرویش جی کا ہے کہ وائی انڈین پی ایم ڈونٹ اسپیک اگریسو لینگویج اگینسٹ چائنا ایز کمپیئر ٹو پاکستان. دیکھیے پاکستان کے بارے میں بھی وہ جب الیکشن ہے تو اگریسو لینگویج بولیں گے. ان کو وہ پاکستانی پرائم منسٹر تو ہے نہیں کہ خام خواہ اپنا امیج خراب دنیا میں کرتے پھر, اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہی اچھی بات ہے. ہاں, ابھی کشمیر میں جو تھوڑی بہت پاکستان بیکڈ جو گروپس ہیں ان کی جو ہوئی ہے ریسنٹ ٹیررسٹ ویو, وہ اس میں ضرور اشارتاً پرائم منسٹر نے کہہ دیا, امت شاہ جی نے نام لے کے کہہ دیا, تو وہ اتنا ہی کرتے ہیں اور یہی کرنا چاہیے میری اپنی اوپینین میں. سوبر کنٹری, سوبر لیڈرشپ ایسا ہی کرتی ہے. میں تو یہی سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں چائنا از اے بگ کنٹری, نیبر کنٹری, اس کے ساتھ ریلیشن اچھی رکھنے چاہیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, پاکستان تو اس قسم کی حرکتیں کرتا ہی رہتا ہے. جی جو چائنا کا ہے وہ تو چلو ایک اور دو ایریا میں ہے. پاکستان کا تو کام ہے ساری مومر ہی کرتے رہنا.
ہاں جی اب 7 تاریخ سے جو انہوں نے شروع کیا ہوا ہے کشمیر میں، باقاعدہ انہوں نے آدمی بھیجے ہوئے ہیں ٹرینڈ کر کے، جبکہ انہوں نے کہا تھا یہاں سے کوئی نہیں جائے گا. اب یہ جو انہوں نے کیا کام، اٹ از گوئنگ ٹو افیکٹ پاکستان آنے والے ٹائم کے اوپر فیٹ اپ میں. جی وہ ابھی بھی افیکٹ کر ہی رہا ہے. جی اگلا کویشچن دیکھتے ہیں. جی ایس ٹی ڈیزائن ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں؟ ہاؤ یو سی انڈیاز پوزیشن بائی 2024، ہاؤ یو فیل دی انڈین فارن پالیسی ورکنگ؟ جی دیکھیے 2024 میں جو اب کہ اگر ایز آف ٹوڈے دیکھا جائے، جس طرح کوارڈ چل رہا ہے، جس طرح گروتھ ریٹ سامنے آیا، جس طرح انفراسٹرکچر کا پلان سامنے آیا، یہ تو بڑے پازیٹیو سائنز ہیں، بہت پازیٹیو سائنز ہیں. اس کی بیس پہ تو 2024 بہت برائٹ لگتا ہے. فارن پالیسی کے کانٹیکس میں میرا خیال ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر نریندر مودی کا سواگت ہوا تھا کوارڈ میں، وہ صرف کوارڈ کی میٹنگ ہی نہیں تھی، جس طرح باڈی لینگویج تھی چاروں بڑے لیڈرز کی، جاپنیز پرائم منسٹر، آسٹریلین پرائم منسٹر اور خود پریزیڈنٹ جو بائیڈن کی، تو فارن پالیسی از ورکنگ ویری ویل آئی مسٹ سے. میں تو بڑا آپٹمسٹک ہوں ان دونوں چیزوں میں. اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ 2024 میں کیونکہ ہندوستان میں اپوزیشن جو ہے وہ اپنے آپ کو نہیں اکٹھا کر سکی، اس لیے 2024 میں مودی کا آنا جو ہے وہ پاسبلٹی جو ہے وہ 70% ہے. جی اگلا کویشچن لیتے ہیں. ریئیکٹر اسکیل فار فن، ڈو یو تھنک انڈیا سرجیکل اسٹرائک کر سکتا ہے پاکستان پر؟ دیکھیے اس لیول کا بھی کوئی نہیں ہوا، یہ والا جو بھی معاملہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اگر وہ ہوا تو میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید انڈیا پھر کرے گا، لیکن نہ کرنے کی ایک وجہ بھی مجھے سمجھ آتی ہے کہ بیچ میں اس وقت یو اے ای بیٹھا ہوا ہے، سعودی عرب بھی ہے، اور سعودی عرب یو اے ای سے مراد یہ ہے کہ امریکہ بھی ہے انڈائریکٹلی. تو یہ جو سیز فائر ابھی چل رہا ہے یہ ان کے کہنے پہ ہی ہوا ہے، اور وہی ایک طرح سے گارنٹر بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے ابھی یہ جو کچھ اگر کوئی ہماری یہی دعا ہے کہ کوئی اگر وہاں پہ وائلنس نہ بڑھے، اگر بڑھتا ہے تو پھر بھارت ان سے پوچھے گا کہ بھائی یہ کیوں، آپ تو گارنٹر ہیں بیچ میں، پھر ہم اپنا ایکشن لیتے ہیں، پھر تبھی ایکشن لیں گے. میرا خیال یہ ہے. ہاں جی ٹھیک ہے. جی اگلا کویشچن. پاکستان ہیلپ طالبان ٹو ٹیک گورنمنٹ. دیکھیے پاکستان کا طالبان کا ہیلپ کرنا جو ہے وہ اس لیے ان کا اکنامک پرابلم بھی تھی، کیونکہ کم سے کم ملینز اینڈ ملینز آف افغانستان جو ہیں وہ پاکستان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور برڈن بنے ہوئے ہیں. تو وہ چاہتے تھے کہ افغانستان ایک اپنے آپ میں انڈیپینڈنٹ کنٹری ہو جائے. اور کیا طالبان کا بیہیویئر جو ہے اس پہ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ ویدر پاکستان ول ریمین فرینڈس ٹو طالبان اور ناٹ. دیکھیے ڈاکٹر صاحب میں صرف اتنا ایڈ کروں گا کہ شاید پاکستان اپنی مجبوریوں کی وجہ سے طالبان کو کوئی انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہو، مگر ڈر بھی رہا ہے، مگر طالبان نہیں کر رہے پاکستان کو سپورٹ ایز آف ٹوڈے. بلکہ انہوں نے کل ہی وہ ایئر لائن سروس بند کر دی ہے پاکستان کے ساتھ. نہ پی آئی اے کی فلائٹ وہاں جائے گی اور نہ ان کی ایئر جائے گی. وہ اگرچہ ٹکٹوں کی پرائز کا مسئلہ ہے کہ وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن آج ہم اس پہ نہیں کر رہے کہ وہ $150 والی جو ٹکٹ ہے وہ کو $2,500 کی بک رہی ہے. تو وہ صرف، اور میرا خیال ہے 1 گھنٹے 5 منٹ کی فلائٹ ہے. ٹھیک ہے، چونکہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں، لوگ وہاں سے باہر آنا چاہتے ہیں، باہر آنا چاہتے ہیں. جی جی سر آپ کے لیے سوال. شاردا سر، آر یو ہیپی ود دا ویکسینیشن پروگریس ان انڈیا ناؤ؟ میں نے تو پہلے بھی اس پہ کبھی کمنٹ نہیں دیا جی. جی دیا تھا آپ نے، اس لیے انہوں نے پوچھا، انہوں نے ناؤ کا لفظ ڈالا. میں بتا دیتا ہوں کہ دیکھیے اس وقت 90 to 100 کروڑ کو 1 ویکسین لگی ہے اور 24 کروڑ کو ڈبل ویکسین لگی ہے. بائی دی اینڈ آف دسمبر کیا سب کو ڈبل ویکسین لگ جائے گی؟ بڑی خوشی کی بات ہے، کیونکہ میں ایز اے ڈاکٹر یہ محسوس کرتا ہوں کہ زندگی جتنے لوگوں کی بچے اتنا ہی اچھا ہے. ویکسین جتنی لگے اتنی ہی وی شوڈ آل بی ویری ہیپی اباؤٹ اٹ رادر دین فیلنگ کہ اچھا جی یہ کیوں نہیں لگی یا نہیں لگی. آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی جس کنٹری میں بھی یہ کام ہوتا ہے. جی اگلا کویشچن. واٹ از یور ویو اباؤٹ فیوچر آف افغانستان؟ دیکھیے جی فیوچر آف افغانستان تو ایک بڑا فریز ہے. ابھی جو اس وقت پریزنٹ سچویشن ہے وہ تو بہت خطرناک ہے، اور یہی نیئر فیوچر رہے گی، میں یوں کہوں گا.
اور یہ جو نیئر فیوچر جو پریزنٹ سچویشن ہے یہی نیئر فیوچر ہوگی، تو یہ فیوچر نہیں ہونا چاہیے افغانستان کا. افغان پیپلز ڈونٹ ڈیزرو اٹ. تو ان کو خود ہی اٹھنا پڑے گا فرینکلی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر کی قوموں نے وہاں پہ 20 سال بیٹھ کے دیکھ لیا، کچھ نہیں ہو پایا، اتنے بڑے ریسورسز، اتنی بڑی ملیٹریلی کے باوجود کچھ نہیں ہو پایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغان لوگوں کو اپنا فیوچر خود ہی بلڈ کرنا پڑے گا. Afghan people have suffered a lot. جی جی for the last 70-80 years. اس سے پہلے بھی they have suffered a lot. اور پرابلم یہ ہے کہ جو طالبان ہیں ان میں انر گروپ بہت بن گئے ہیں. اب آگے تو یہ ہوتا تھا نا ایک کا راہ چلے گا، عمر کا ہی راہ چلے گا، یا ایک ہی آدمی کا. اب وہاں پہ یہ پرابلم، اب وہاں پہ آپس میں لیڈرشپ پہ بھی لڑائی ہو رہی ہے، اور ود ان طالبان کے جو عام مطلب ورکرز ہیں ان میں بھی گروپزم جو ہے وہ چل رہا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کا جو فیوچر ہے ایز سچ جی دیٹ لکس ویری انسٹیبل. ڈاکٹر صاحب آخری کوشچن لیتے ہیں، کافی سمے ہو گیا، آخری کوشچن لیتے ہیں جی. واٹ از ڈفرنس بٹوین بی جے پی اینڈ کانگریس فارن پالیسی وچ از مور افیکٹو؟ ڈاکٹر صاحب اس کا جواب آپ ہی دیجیے. نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانگریس ہو یا بی جے پی ہو، کانگریس نے اپنے ٹائم کے اوپر ایک جو سب سے بڑی غلطی کی تھی وہ یہ کی تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو الائن کر لیا تھا ود اونلی ون پارٹ آف دا ورلڈ، ویئر ایز بی جے پی ہیز پلیڈ ویری سیفلی، very nicely with the Russian group also, with the Arab group also, and with the Western world also. جو نہرو گاندھی فیملی تھی وہ some or the other they were not very conducive towards USA، اور اس لیے یہ بہت بڑی پرابلم تھی. میں سمجھتا ہوں بی جے پی in that way is very successful rather than Congress party. جی ڈاکٹر صاحب کلوز اپ کیجیے آج کی. جی چلیے آج میں کرتا ہوں کلوز اپ. ویورز آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہماری گفتگو سنی، اور ہم اسی طرح کے سلگتے ہوئے مسئلے آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے. جو کرنٹ جیو پالیٹکس کی سچویشن ہے، جو ساؤتھ ایشیا سے ریلیٹڈ ہے، جو انٹرنیشنل ایشو ہیں، اسی پر میں اور ڈاکٹر شاردا صاحب برین بس میں اپنی نوک جھوک کرتے رہیں گے. اور آپ بھی سنتے رہیے. آپ ہمارے یوٹیوب کے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیٹ کے بٹن کو آپ کلک کریں گے تو آپ ہمیں کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، پے پال کے ذریعے، کریڈٹ کارڈ کے ذریعے، پیٹریون کے ذریعے. آپ کی جو پارٹیسپیشن ہے ان ٹرمز آف contribution, in terms of questions answer, in terms of this super chat is very important. اور ہیپی دسہرا آل آف یو. ایک بیوٹیفل دن ہے، بلکہ نوراتری کا جو سلسلہ ہے یہ ویسے ہی 9 راتوں کا ایک خوبصورت سلسلہ ہے، تو اس کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. تو اسٹے بلیسڈ اینڈ اسٹے ہیپی. سی یو نیکسٹ فرائیڈے in Brain Bust. Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.